آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، بھینی سگانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، ویسے زمزم کا چشمہ ابل رہا ہے لیکن یوں تو عشقی انداز میں سب چیزیں بول رہی ہیں، عشق کے بول گئے نا تو کہتے ہیں یہ حضور کے ہجر و فراق میں رو رہا ہے، کیونکہ حضور اپنی حیات ظاہری کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد اب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اب تو محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، اب حضور وہاں تشریف فرمائے تو یہ حضور کے ہجر میں رو رہا ہے، ذوق میں ڈوبا ہوا ہے، شوق میں ڈوبا ہوا ہے، ڈوبا ہوا گئے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے گئے، یہ حسرت کدھر کی ہے، جھالے برس رہے گئے، یہ حسرت کدھر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، اب میزاب سونے کا پرنار بیت اللہ شریف کی چھت پہ نصب ہے، باران رحمت کا نزول ہوتا گئے تو خانہ کعبہ کی چھت پر موجود بارش کا پانی اس کے ذریعے نیچے حتیم میں آتا ہے، تو اب جب مدینے جانے والے مدینے جا رہے گئے طواف وداع کے بعد، خانہ کعبہ کا آخری طواف کرنے کے بعد، تو یہ ان مدینے جانے والوں پر کچھ نچھاور کرنا چاہتا ہے، جیسے ہم ہمارے عرف میں ہار پھول پہناتے ہیں، پتیاں نچھاور کرتے ہیں، یہ بھی کچھ تحفہ دینا چاہتا ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہہ رہا ہے برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، اب حجر اسود بول پڑا، حجر اسود حدیثوں میں آیا یہ حجر ابیض سفید پتھر تھا، اب اس کا نام ہی حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود سیاہ کو کہتے ہیں، سیاہ پتھر، ایک حدیث میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، انسان اس کا بوسہ لیتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی سیاہی وہ سمو لیتا ہے، تو اب یہ حجر اسود کیا کہہ رہا ہے زائرین مدینہ سے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مدینہ شریف جا رہے ہو تو کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، اب خانہ کا
جس کے گرد طواف ہو رہا تھا. حالت فرماتے نا مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد, اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. تو حضور کا روضہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. اب کعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ, ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ, ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے, ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. اشعار تو اس کے بہت سارے ہیں, اب ہم اینڈ کرتے گئے اور آخری 2-3 شعر جس میں اب تذکرہ یہ ہے کہ سفر مدینہ مکمل ہوا اور امام مدینہ منورہ پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں, معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں, کرسی سے اونچی سی پاک در کی ہے, کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. اب حضور کے در سے ملتی ہے بھی تو کہتے ہیں ہم خود تو آئے نہیں, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا. یہ تو حضور بلاتے ہیں اور ان کا رب بھیجتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محبوب لوگ اگر اپنی جانوں پر معصیت کے سبب ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, اللہ سے استغفار کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, پھر رسول ان کی سفارش فرمائیں, شفاعت فرمائیں. یہ 2 کام ہو جائیں تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم خود نہیں آئے, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا گئے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. اب اس کے بعد پڑھیں گے مقطع, ایک شعر اور. بھیک حضور کے در سے مل رہی ہے تو حضور کے در پر مانگنے والے سائل کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے کیفیت یہ ہے کہ لب واگے آنکھیں بند گئے پھیلی ہیں جھولیاں, لب واگے آنکھیں بند گئے پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. اب مقطع یہ ہے, فرماتے ہیں رضا بطور عاجزی آپ کا دامن اگرچہ گناہوں سے تر ہے لیکن تمہارے دامن کی آبرو شان عظمت یہ ہے کہ اس تر دامن کو خشک کرنے کے لیے شفاعت مصطفیٰ کی ہوائیں چل رہی ہیں. پریشان نہیں ہونا ہے. فرماتے ہیں سن کی وہ دے باد شفاعت کے دے ہوا, یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے, یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, مشتاق تب لذت سوز جگر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا.